بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ہمارے امیر محترم، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہن، اس صدارتی خطاب کا استقبالیہ خطاب تھا جو شیخ نے بڑے پرمقصد انداز میں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا. اللہ انہیں جزائے خیر دے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی پر بات ختم ہو جاتی، تاکہ ہماری باتیں، ان کی باتیں یاد جانے کے بعد شیخ نے کیا کہا تھا اور چھوٹے شیخ نے کیا کہا، ایسے الجھن کی بات نہ ہوتی. ایک ہی بات، انسان کی باتیں دل و دماغ میں رہتی اور بار بار اسے یاد کر کے عبرت و نصیحت حاصل کرنے میں آسانی ہوتی. لیکن دوستو، چونکہ ایک مجلس کا اور یہاں ایک دستور ہے، موضوع ہمیں جو دیا گیا تھا نوجوانوں کی بے راہ روی، اسباب اور علاج. میرا خیال ہے اسباب اور علاج اس موضوع پر بہت ساری گفتگو شیخ نے کہہ دیا ہے. ہم بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. سوال یہ ہے دوستو کہ اگر ہم شیخ جن فطروں کی طرف کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً، اور میرا خیال ہے آج مہینوں سے تقریباً شیخ کا جہاں بھی خطاب ہوتا ہے صدارتی خطاب اسی موضوع پر ہو رہا ہے اور آپ جانتے رہتے ہیں، تو اس لیے اس طرف ہم گفتگو لے جانے کے بجائے ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے چند باتیں رکھتے ہیں کہ اگر وہی چند باتیں ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے سامنے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں. اور ہم نے انہی باتوں کو چھوڑا، اسی لیے بے راہ روی کے ہم شکار ہو گئے. دوستو، سب سے پہلی چیز جو ہمیں آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ یہ ساری پریشانیاں اس وقت تک نہیں آئی امت پر جب تک امت کے لوگ کتاب و سنت سیکھتے رہے اور عمل کرتے رہے. جہاں انسان کتاب و سنت کو چھوڑتا ہے وہیں انسان پر طرح طرح کی بلائیں، آفتیں اور گمراہی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت یاد رکھیں. رب العالمین نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. مسلمانوں، تمہیں کون گمراہ کر سکتا ہے؟ تم کیسے کفر و شرک میں مبتلا ہو سکتے ہو؟ تم کیسے ضلالت اور گمراہی کے شکار ہو سکتے ہو جبکہ تمہارے درمیان نبی ہیں اور نبی اللہ کی کتاب پڑھ کر کے تم کو سناتے ہیں. ہمارے نبی
تمہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر کے سناتے ہیں، کتاب ہدایت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے، عذاب سے بچانے والی کتاب ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبی تمہارے وفیق و رسول ہو، ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی تمہارے درمیان ہے، اور دوسرے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو برابر سمجھاتے ہیں۔ وہ تعلیم اور تعلیم کتاب کی سنت ہوتی ہے۔ جس قوم کے درمیان اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کی کتاب پیش کی جائے، نبی ہو، نبی کی سنت پیش کی جائے، اس قوم کو دنیا میں کوئی صراط مستقیم سے بھٹکا نہیں سکتا، اور نہ کبھی ہے اور نہ کبھی وہ قوم حیران ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہم دنیا میں سے چلے جائیں گے لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول۔ اللہ رسول نے فرمایا لن تضلوا، جب تک ان دونوں پر مضبوطی سے ڈٹے رہو گے، ان کو پڑھو گے، ان کو سیکھو گے، ان کو سمجھو گے، ان پر عمل کرو گے اور اس کی دعوت دو گے، لن تضلوا، تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک تو ہم سب لوگ جانتے گمراہ نہیں ہو سکتے، حالانکہ بات روایتوں میں ایک جملہ اور ہے وَلَن تُهْلَكُوا، دنیا میں کبھی تم ہلاک نہیں کیے جاؤ گے۔ نہ شیطان گمراہ کر سکتا ہے، نہ دنیا کے کوئی قوم تمہیں مٹا سکتی ہے، اگر تم نے کتاب اللہ سنت رسول کو مضبوطی سے تھام رکھا۔ تو آج سب سے بڑی ذمہ داری دوستو یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول کو پڑھیں، سیکھیں، عمل کریں، تھوڑا سبق نکالیں، اور جب تک کتاب اللہ سنت رسول کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، درس و تدریس پر عمل کرنے کی دعوت ہم دیتے رہیں گے، اللہ کی کتاب نبی کی سنت سے جڑے رہیں گے، تب تک مسلمانوں پر نہ کوئی ہلاکت کا علامہ کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی گمراہ کر سکتا ہے۔ آپ بتائیے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا لے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا لے، اپنے بنا کے لے، اپنا بنا لے، دنیا میں کون اس کو گمراہ کر سکتا ہے؟ کون اسے ضلالت و گمراہی کرا سکتا ہے؟ صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت ہے دوستو، صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ درس دے رہے ہیں یا تعلیم و تعلم سکھلا رہے ہیں، آپ تین آدمی سامنے سے گزر رہے تھے، وہ مجلس میں شامل نہیں تھے، ان تینوں نے جب دیکھا کہ اللہ رسول کچھ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ان تینوں نے دیکھا کہ اللہ رسول مسجد میں کہیں کچھ کہہ رہے ہیں، وہ تینوں مسجد میں آئے، اور آنے کے بعد تینوں میں سے ایک تو کنارے سے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھ کے خوب توجہ سے سننے لگا۔ نمبر 2، دوسرا وہی کنارے بیٹھ گیا جہاں اس کو جگہ ملی، تیسرا اٹھ کر بیٹھا بھی نہیں، واپس چلا گیا۔ یہ تین آدمیوں کا واقعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں ہم تمہیں تین آدمیوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا ہوگا کوئی پرانی بات ہے۔ آج فرمایا ایک شخص اللہ کے قریب آیا، فآوا الی اللہ، اللہ کے قریب آنا چاہا، کوشش کی آنے کی، پھر اللہ نے اس کو اپنا لیا۔ اللہ کے قریب آنا چاہا، اللہ نے اس کی قدر کی، اللہ نے اس کو بلا لیا، اپنا لیا۔ اب آپ خود اللہ نے اپنا لیا۔ نمبر 2، دوسرا انسان واپس جانے سے یا آگے بیٹھنے سے شرمایا، وہ بھی مارے شرم کے بیٹھ گیا، لیکن وہیں بیٹھا جہاں آخر میں جگہ ملی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا، جب اس کو اللہ واپس جانے میں شرم آئی کہ اللہ رسول دین کی باتیں بتائیں، کتاب و سنت کی تعلیم دے، نبی کی مجلس ہو، اور ہم آ کر کے واپس چلے جائیں، اس کو شرم آئی تو اللہ کو بھی شرم آتے، اس کو محروم کر دیں، اللہ نے اس کو بھی اپنا لیا۔
لیکن تیسرا انسان فَأَعْرَضَ، اس نے اللہ کی کتاب کی سیکھنے، نبی کی تعلیم سے روگردانی کرنے کی صدا میں جب وہ اعراض کیا، چھوڑ کر کے چلا گیا، مجلس میں نہ بیٹھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ آپ ذرا سوچیں، اس کتاب اللہ کے سیکھنے سکھانے، اس سے جڑنے کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ فَآوَاهُ اللَّهُ، اللہ نے اپنا لیا۔ جس کو اللہ نے اپنا لیا، نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اسے کوئی بھٹکا سکتا ہے۔ دوستو، اسی لیے جہاں ہم نے کتاب اللہ کا سیکھنا سکھانا، سمجھنا، عام کرنا، اس پر عمل کرنا جہاں ہم نے چھوڑ دیا، پھر دنیا میں کوئی اللہ کے عذاب سے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے ہمارے ذکر، ہماری کتاب، میرے نبی کی سنت سے جس نے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو بہت زیادہ تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی بہت ہی دشوار بنا دیں گے ہر اعتبار سے، اور جس کی زندگی ہم نے دشوار بنا دیا وہ جہنم میں بھی تنگی ہی کے اندر رہے گا، دنیا بھی برباد، قبر بھی برباد، اور حشر میں اٹھائیں گے تو اللہ فرماتا ہے اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دوستو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج ہم دنیا میں ہر چیز سیکھ رہے ہیں، ہر چیز پڑھ رہے ہیں، ہر چیز پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کے سیکھنے کا، سمجھنے کا، درس قرآن میں شامل ہونے، درس حدیث میں شریک ہونے کا کوئی ٹائم ہمارے پاس نہیں۔ اللہ کی کتاب سے ہم نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بلائیں اور آفتیں ہمارے اوپر ڈال دی، اور شیطان کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ نمبر 2، وہ بھی بڑی اہم چیز ہے دوستو، ہمیشہ یاد رکھیے گا، کتاب اللہ، سنت رسول کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے فتنے، بے راہ روی، ضلالت، گمراہی، تو ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تو دوسرے نمبر پر علماء سے جڑنا ضروری ہے دوستوں، علماء کے قریب آنا۔ اور شیطان نے آج علمائی عوام کو کے درمیان بہت سارے شکوک و شبہات کے ذریعے دونوں میں جدائی کر دی۔ علماء کا راستہ الگ اور عوام کا راستہ الگ۔ جہاں جس قوم کا تعلق علماء سے ختم ہو جائے، وہ قوم کبھی بھی صراط مستقیم پر باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے علماء کو اللہ نے ورثۃ الانبیاء بنایا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء حق انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، نائب نبی ہوتے ہیں۔ جس طرح سے نبی کے زمانے میں عوام نبی سے جب تک جڑی ہے تب تک گمراہ نہیں ہوگی، اور جس دن عوام نبی سے الگ ہو جائے، پوری داستان پڑھ ڈالو قوموں کا کیا انجام ہوا۔ نبی کے عدم موجودگی میں علماء حق، علماء ربانی سے اگر کسی نے تعلق توڑ لیا دوستو، تو پھر یاد رکھنے گا، وہ رکھے وہ کبھی انسان صراط مستقیم پر نہیں قائم رہ سکتا۔ آوارگی اور بے راہ روی سے کوئی اسے نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے قرآن پاک نے ہمیں 3 کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آگے واولی الامر منکم۔ مفسرین جس میں ترجمہ قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان حضرات میں بڑی جماعت ہے جنہوں نے کہا اولو الامر سے مراد العلماء ہیں، علماء ہیں۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے
علماء کا یہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ اللہ نبی کے بعد قوم کو، امت کو اپنے مشکل مسائل میں کس کی طرح رجوع کرنا ہے؟ علماء حق اور علماء ربانی کی طرح. اللہ اگر علماء سے انسان کٹ گیا، جو آج ایک بڑا بھوت سوار ہے لوگوں کو، سارا تعلق بٹن دبائے، علماء سے جڑنا نہیں ہے. اور کیسے گمراہی ہوتی ہے؟ ایک خان صاحب، ہم نے قرآن کا ترجمہ شروع کیا تو کہنے گے ہم نے 35 مرتبہ فضائل اعمال پڑھی. اہلاً و سہلاً بھائی، بہت اچھی بات ہے. لوگوں نے کہا 37 مرتبہ پڑھ لیے، قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، وہاں بیٹھو. ایک دن بیٹھے، 2 دن بیٹھے، میں نے 3 آیتوں کا ترجمہ کیا، تفسیر کیا، چوتھے دن سے غائب ہو گئے. ٹیکنیک اب نہیں. لوگوں نے، ان کا سگا بھائی کہتا ہے بڑے بھائی وہاں کیوں نہیں بیٹھتے؟ نہیں، وہ 1 گھنٹے میں 3 آیتیں بتاتے ہیں اور میں 1 گھنٹے میں ترجمہ قرآن 1.5 صفحہ پڑھ لیتا ہوں. تو ہم تو ذرا سیکھ لے رہے ہیں. چلو بھائی، 1 مہینے کے بعد مفتی بن گئے وہ. قرآن کا ترجمہ فتویٰ دینا شروع کر دیا. یہ ہوتا ہے دوستو. کہنے لگے سارے مسلمان گمراہ ہیں اور سارے ہندو حق پر ہیں. اب وہ قرآن میں کون سی آیت ہے؟ سارے علماء گمراہ اور حق پر کون ہے؟ ہندو. لوگوں نے کہا قرآن سے ثابت کریں گے. بھائی 30 پارے میں کون سو آیت ہے؟ کہنے لگے لوگوں نے کیا بات ہے، ہمارے پاس لے کے آئے. یہ ایسا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں قرآن میں ہے مردوں کو جلاؤ، اور مسلمان بے ایمان ہو گئے مردوں کو دفناتے ہیں. اور ہندو ایمان والا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، وہ مردوں کو جلاتا ہے. دیکھا آپ نے؟ یہ ہے دوستو، جب خود سے آدمی کچھ بننے لگتا ہے. بڑا ہنگامہ. میں سمجھ میں نے قرآن لے کر کے تو یحیی هو الذی یحیی و یمیت. اللہ کی ذات ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے. اس اللہ کے بندے نے جیم پر زیر کے بجائے اس نے زبر پڑھ لیا. اب کیا ہو گیا؟ ایک خود سے انسان اگر عالم بننے لگے گا اور علماء کا دامن چھوڑ دے گا، علماء سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، تو ایسے ایک بات ہمیں یاد آئی. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے مصری عالم امام عبداللہ ابن وہب رحمت اللہ علیہ، اور کہا جاتا ہے یہ علم حدیث میں ان کا پایا تقریباً کہتے ہیں امام مالک سے بھی بڑھا ہوا تھا. امام مالک رحمت اللہ وصیت کرتے کسی کو حدیث پڑھنا ہے تو ابن وہب کے بعد مصر جائے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طویل زندگی گزر گئی تھی، کبھی وضو میں انگلیوں کے درمیان خلال نہیں کرتے رہے، بس دھل لیتے بس. ایک دن انہوں نے دیکھا، مجلس میں تھے، امام مالک نے وضو کیا، مسئلہ پوچھا. امام مالک نے کہا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ایسی آج تک کہ انگلیوں میں خلال کیا جائے. پوری سند کے ساتھ انہوں نے حدیث پڑھائی. کہا استاد محترم یہ حدیث ہے لقیط ابن صبرہ کی حدیث کہ نبی علیہ السلام انگلیوں کے درمیان خلال کرتے تھے. امام مالک نے آمنا و صدقنا کہا. امام مالک کے شاگرد کرتے، پھر مرتے دم تک امام مالک کو انگلیوں میں خلال ترک کرتے ہوئے ہم نے یہ ان کا پایا. یہ کہتے ہیں میں نے ایک زندہ اپنے زمانے میں سوچا کیا کریں گے علم حاصل کر کے، اس محدث کے پاس جائیں، اس کے پاس جائیں، اس ٹائم برباد کرتے ہیں. ہمیں وضو کا مسئلہ معلوم ہے، نماز کا ہے، ہم عبادت کریں گے. کہتے میں نے علم سیکھنے کے بجائے عبادت پر اپنا وقت ڈال دیا، عبادت کرتے رہے. الحمدللہ عبادت کر رہے ہیں. کہتے ہیں ایک دن علم ہمارے پاس نہیں تھا، شیطان اب میرے پیچھے پڑ گیا. پیچھے پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. کوئی انسان بغیر باپ اور ماں کے پیدا نہیں ہوتا، عیسیٰ صرف ماں سے کیسے پیدا ہوئے. کہتے شیطان نے ہم پر قبضہ کیا اور اتنا پریشان کیا، اس قدر ہم پریشان ہو گئے کہ اب مرتد ہو جائیں، کیا کریں. عبادت کر رہے ہیں لیکن 24 گھنٹے ہر وقت کے عیسیٰ پیدا کیسے ہوئے.
بغیر باپ کے کیسے پیدا؟ کہتے ہیں الہاد تک میں پہنچا، لیکن آخر میں ایک عالم دین کے پاس گیا۔ میں نے کہا شیطان ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے باپ دادا سب سے جو عقیدہ سیکھا، اس عقیدے کے خلاف کچھ اور شیطان ہمیں سجھا رہا ہے اور کہیں اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ کہتے اس عالم دین نے کہا ایسا کرو، اتنی عبادت نہ کرو، فرائض اور نوافل سنت موقعہ پڑھو، تم کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ کہتے ہیں ہم نے اس اپنے بزرگ کی جس سے ہم نے مشورہ کیا، اس نے ہمیں مشورہ دیا اور میں نے باقاعدہ استاد کے پاس بیٹھ کے حدیث و قرآن سیکھنا شروع کیا۔ کہتے چند دنوں میں اللہ نے سارے اشکالات ہمارے دور کر دیے۔ تو دوستو بہت ہی ضروری ہے علماء کے پاس بیٹھنا، علماء کے قریب رہنا۔ ساری مشکلات ابھی میں پریل پر تھا تو بچانا ہمارے ہم نے کچھ پیپر کھولے تو ہمارے پاکٹ پیپر بھی رہ گئے، سمجھ کیا؟ تو وہاں ہم نے دیکھا بڑی عجیب سے بات دوستو، ہم نے کبھی نوٹ کر رکھا تھا۔ امام محمود بن مہران یہ محدثین میں سے امام ترمذی جگہ بجگہ ان کا تعارف کرواتے ہیں، اجل محدثین محمود بن مہران۔ تین باتیں بڑی عجیب سے کہی ہے دوستو۔ آج اگر ہم ٹھان لیں علماء کے قریب رہیں، ان سے دوستی کریں، ان سے محبت ہو، ان کی عزت، ان کا احترام کریں، تو شاید کہ ہم بہرا روی سے بچ جائیں۔ کیوں؟ ہمیشہ فوراً ذہن میں کوئی بات آئے گی عالم سے پوچھ لیں گے۔ کہتے ہیں اے لوگو یاد رکھو، کہتے ہیں میرا سارا سرمایہ کیا ہے؟ علماء امت ہیں۔ نمبر 2 کہتے ہیں میری گم شدہ چیز، کہتے ہیں والعلماء ضالتی فی بلدۃ، دنیا میں جتنے بھی شہر ہیں ہر شہروں میں ہمارا سرمایہ عالم دین ہے۔ دنیا میں جہاں ہیں سب سے بڑا سرمایہ ہمارا کیا ہے؟ علماء ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2 آگے کہتے ہیں وبغیتی اذا لم یجد، اور کسی کی گمی ہوئی چیز جو اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں، جو ڈھونڈتا رہتا ہوں میں، وہ علماء ہیں۔ اور آخری چیز کیا کہتے ہیں؟ وجدت صلاح قلبی فی مجالس العلماء۔ میں علماء کے متعلق مشہور محدث میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کر رہا تھا، اور بڑا اہم، اس کو سننے کے بعد اندازہ لگتا ہے علماء کی کتنی ضرورت، علماء کے جڑنے میں کتنے فائدے اور کتنی بیشی ضرورت ہے۔ میمون بن مہران کہتے تھے بنفسی العلماء ضالتی، کہتے ہیں کہ واقعی میں کہتا ہوں کہ میری سب سے بڑا ضالہ، جس چیز کو سب سے زیادہ ڈھونڈنے کی ہمیں ضرورت پر محسوس ہوتی ہے، ضالہ کہتے ہیں بھولی بھٹکی گری پڑی چیز کو۔ کہتے ہیں بنفسی، کہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو فی بلدۃ یا فی بلاد، دنیا میں جہاں بھی میں جاتا ہوں سب سے پہلے جس چیز کو ڈھونڈتا ہوں علماء حق کو ڈھونڈتا ہوں، کہ اس شہر میں آیا ہوں یہاں علماء حق کو، تاکہ فوراً ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں۔ اور کیا کہتے ہیں وہ بغیتی، میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور سرمایہ ہمارے کون ہے؟ ہمارے علماء ربانی ہیں۔ دو گئی۔ تیسری چیز بڑی اہم بیان کرتے ہیں دوستو، ذرا غور سے سنیں، کہتے ہیں وجدت صلاح قلبی فی مجالس العلماء، ہم نے اپنے دل کا سارا سکون، ایمان، تقوی، پرہیزگاری، ساری چیزیں جو میں نے آج تک حاصل کی، جہاں ہمیں سکون ملا ہے وہ کسی عالم کے پاس بیٹھنے میں ملا۔ یہ علماء کا نام، اور یہی میمون بن مہران
رحمہ اللہ سے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر کے اندر، اور امام ابو نعیم نے حلیہ کے اندر بڑی عجیب سے بات نقل کی. دوسرا قول ذرا بہت اس نے کہتے ان مثل العلماء كمثل في البلاد كمثل عين عذرا. اے لوگوں یاد رکھنا، کسی شہر میں جیسے لوگوں کو زندہ رکھنے، پیاس سے، بھوک اور پیاس سے بچنے کے لیے میٹھے پانی اور کنویں کی ضرورت پڑتی ہے، کہتے اللہ سب اس سے زیادہ مجھے ایک عالم کی ضرورت پڑتی ہے. گاؤں کے لوگ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں، گاؤں کے لوگ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو جیسے میٹھے کنویں کا پانی اور چشمہ اگر نہ رہے تو پیاسے مر جائیں، کھانا نہیں پک سکتا، کھانا اناج بغیر پانی کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے میٹھے پانی کی کیا چشمہ ایک اگر گاؤں میں ہے تو سارے گاؤں کے لوگوں کا زندہ رہنا، ان کے زندگی کا دار و مدار جس طرح سے میٹھے پانی پر ہے، کہتے اس سے زیادہ ایک مومن کو ایمانی زندگی گزارنے کے لیے عالم دین کی صحبت کی ضرورت ہے. دوستو ذرا بتاؤ، امام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول مجھے یاد آیا، حیرت کی بات ہے ہمارے میں، اور یہی قول عمر بن خطاب سے نقل کیا ہے، بات فرق سے، لیکن بس سمجھ صحیح. ابو درداء مشہور صحابی جو مجھ سے کہا کہ اے میرے قوم پر رب، اس ذات کی قسم جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے، اس ذات کی قسم کھا کے انکم لن تنالوا بخیر، جب تک تمہارے درمیان دو چیزیں موجود رہیں گی، تم نہ گمراہ ہوگے نہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا. اب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے علماء کو کچرے میں ڈال دیا کہ اس کی سبب ہمیں نہیں مل رہی ہے. انکم لن تنالوا بخیر ما دام فیکم الذین یحبون العلماء، جب تک تمہارے درمیان، تمہارے معاشرے میں، اسلامی سماج میں لوگوں کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں، تب تک اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے رحمتوں، برکتوں اور عروج و ترقی کے سارے دروازے اللہ کھول دے گا. لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا نمبر 1، جب تک علماء سے محبت کرنے والے تم رہو گے، جب تک تمہارے معاشرے میں علماء کی عزت ہوگی، ان کا وقار ہوگا، وکیل فیکم بالحق، اور جب تک علماء کو یہ پاور رہے گا کہ علماء حق بات کہیں اور باطل کو منبر و محراب سے باطل کی تردید کرے. یعنی کیا مطلب؟ جب تک علماء کو اتنا پاور تم دیتے رہو گے کہ علماء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، تب تک تم خیر و برکت میں رہو گے، دنیا میں عروج ہوگا، حکومت سلطنت تمہاری ہوگی، رب کے رحمتوں برکتوں کے دروازے تم پر کھلے رہیں گے. لیکن یاد رکھنا، جس دن تمہارے یہاں علماء بکری کی مانی زندگی گزارے، الشاۃ النقی، شاۃ النقی کس کو کہتے ہیں؟ بکری پالنے والے جانتے ہیں، بکریوں کی سینگ ہوتی ہے، کوئی نئی بکری آ جائے تو ساری بکریاں سینگ سے مار مار کر اس کو باہر کر دیتی ہیں. اور جب تمہارے درمیان علماء کا ایک اثر ہو جائے گا، جیسے بکریوں کی ریوڑ میں ساری بکریاں جہاں جاتی ہے، بکریاں سینگ مار مار کر اس کو باہر کر دیتی ہیں. جب تم علماء کے ساتھ کرنے لگو گے، شیر صاحب کہیں گے سود کے خلاف تم کو کیا پتا کہ سود کیا ہے، تمہیں کیا پتا جو آ کر ہو رہا ہے. جہاں تمہارے درمیان علماء بکریوں کے مانند زندگی گزارنے لگے بیچارے، اس وقت سمجھ جاؤ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ کی ہے اور ہلاکت اور بربادی سے دنیا میں تمہیں کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. یہ علماء اللہ. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیاری بات کہتے ہیں، عجیب سے بات کہتے ہیں. اے لوگوں یاد رکھنا، لوگوں یاد رکھنا، یہ علماء کا تمہارے ہاں جو مقام و مرتبہ اس کو جب تک تم باقی رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گے.
امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، کہا اے لوگوں، زندگی میں تمہیں زندہ رہنے کے لیے سب سے بڑی چیز جس کی ضرورت ہے وہ علماء ربانی سے تعلق جوڑنا ہے۔ جب تک تمہارے درمیان علماء ربانی ہے اور علماء سے تم جڑے رہو گے تب تک نہ کوئی عذاب آئے گا اور نہ تو تمہیں ذلیل اور خوار ہونا پڑے گا اور نہ ضلالت و گمراہی کے شکار ہوگے۔ دوستو تو بہت سارے اقوال ہمارے پاس ہیں لیکن وہ تفصیل کا موقع نہیں، اتنا بتا دینا چاہتے دوستو، یاد رکھنا جب تک علماء ربانی سے ہم نہیں جڑیں گے تب تک کبھی ہم صراط مستقیم پر نہ رہیں گے، نہیں قائم رہ سکتے، اور نہ تو ہم بے راہ روی سے اپنے آپ کو بچا سکتے، خاص طور اس فتنے کے دور میں دوستو، اس فتنے کے دور میں۔ اس لیے علماء ربانی سے جڑو، علماء حق سے جڑو، اور علماء کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے سارے مسائل میں علماء کی طرف رجوع کریں، اور علماء جو بات کہہ دیں کتاب و سنت کی روشنی میں مناسب سمجھ کر کے اگر اسی کو اپنا طریقے عمل بنا لیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری مشکلات سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ باقی باتیں ہیں۔ نمبر 3، اگر ہم چاہتے ہیں ہم بے راہ روی، ضلالت و گمراہی، اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی سے بچائیں تو سیرت نبی کا مطالعہ کرو دوستو۔ کس کا؟ ہمارے ہاں سیرت النبی کا مطالعہ کیا ماشاءاللہ۔ جے پور میں نے درس دیا، بخاری کا درس دیا، بڑا اچھا چرچا ہوا لال دروازہ جامع مسجد لیڈیز میں، تو ظہر کی نماز ماشاءاللہ اتنی لمبی داڑھی، سوٹڈ بوٹڈ، 3-4 موبائل لیے ہوئے سے 20 سال پہلے کی بات آئی، اور لوگوں نے کہا آج فجر میں آپ نہیں ہے، بڑا اچھا درس ہوا تھا بخاری کا۔ اچھا نہیں ٹھیک ہے، بخاری کا درس ہوا، ہم نے ریسرچ کیا ہے بخاری میں کئی حدیثیں جھوٹی ہیں، میں امام بخاری کا ٹیلی فون نمبر ڈھونڈ رہا ہوں، ٹیلی فون نمبر مل جائے گا تو امام بخاری سے کہے گے بخاری صاحب اتنی حدیثیں آپ نکال دیں۔ جب انسان اتنا گر جائے اسے پتہ ہی نہ ہو کیا چیز ہے دوستو، تو یاد رکھیے گا یہ ہمارے ہاں محدثین اور علماء نبی کی سیرت و سنت کے جمع کرنے والوں کو بیچارہ سمجھ آتا جامع مسجد دلی کے امام بخاری جو ہے صحیح بخاری ان کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ سوچو جب اتنی جہالت ہو ہمیں علماء سے، نبی کی سنت جمع کرنے والے، نبی کی سنت جمع کرنے والے اور نبی کی سیرت کو اکٹھا، تو دوستو نمبر 3 نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، الحمدللہ ہمارے نبی کا ایک ایسا مقام ہے دوستو، صحیح مسلم کی حدیث کو یاد کر لو کافی ہے۔ لوگوں تمہارے اوپر کتنی بھی مشکلات حکومت کی طرف سے آئے، ظالموں کی طرف سے آئے، کفار کی طرف سے آئے، مشرکوں کی طرف سے آئے، یہودیوں کی طرف سے آئے، عیسائیوں کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے آئے، غیروں کی طرف سے آئے، کتنا بھی تکلیف دی جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ استقامت اختیار کرو اور ہر مصیبت کا مقابلہ کر لو تو میری سیرت کو یاد کرنا کہ مجھ پر اس دین کے خاطر کیا کیا آفتیں آئی تھی، تمہیں پتا چل جائے کہ ہمارے اوپر تو کوئی مصیبت آئی نہیں جو مصیبت نبی پر آئی تھی۔ نبی کی سیرت، حافظ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہے، امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ ایک انسان شیخ بعد میں جو بڑا عالم بنا اماد الدین واسطی رحمت اللہ علیہ، کیا نام تھا؟ اماد الدین واسطی، کہتے ہیں میں اتنا تنگ آیا، یہ کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے یہ کچھ کہتا ہے، میں جو تنگ آ گیا، کہاں جائیں، کہیں پریشانی بے قراری بے چینی کے شکار ہیں۔ کہتے ہیں کسی نے کہا فلاں جگہ ایک درگاہ ہے، اگر وہاں چلے جائے تو مجاور بڑا کامیاب ہے، وہاں کچھ وظیفہ بتائے گا اور جھاڑو مارے چنگے ہو جائیں گے، آپ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں، بس آپ جائیں وہاں۔ کہاں وہاں گیا پریشان، کہاں وہاں گیا، اس نے کار کوٹری میں بند کر دیا، پہلے جو مصیبت ہے اسی بڑی مصیبت اب آ گئی، کہا بڑی مصیبت ہو تو جان چھوٹی، پھر مارا پھر وہاں کہا فلاں ایک بزرگ ہے ان سے پا جاؤ، پھونک مارے گا تم صحیح ہو جاؤ گے، کہا پیدل چل وہاں پہنچا،
کیا ہوا؟ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. ادھر چھوچا کیا، پھونک مارا، بیماری اور بڑھتی رہی. کہتے پھر کہا فلاں عالم کے پاس جاؤ. کہا اتنے 2 چکر لگائے. کہتے ہیں آخر یہ تھا کہ خودکشی کر کے مر جائیں. آخری علاج کیا تھا؟ خودکشی. اللہ اکبر. کہتے تنگ آ گئے. ایسے مارا پھر رہا، کہاں تنہائی ملے خودکشی کر کے مر جاؤں؟ جب دنیا میں سکون ہی نہیں تو کیا فائدہ ہے زندہ رہنے سے؟ پھر مسجد میں گیا، نماز پڑھا. ایک صاحب ملے تو میں نے سوچا کہ اچھے نظر آ رہے ان سے اپنا دکھ بیان کر دیں. میں نے اپنا دکھ بیان کیا، پوری داستان سنائی کہ کہاں کہاں میں جا چکا. نہ کوئی خانقاہ چھوڑا، نہ کوئی درگاہ چھوڑا، نہ کوئی جنگل، جہاں جس نے بتایا شجر حجر ہر جگہ گیا. تو کہنے لگا کہ دیکھو ہر جگہ چکر لا کر ہی کہا کہ ہاں. کہا میں ایک عالم کا نام بتاتا ہوں، تم ان کے پاس جاؤ، انشاءاللہ تمہیں شفا مل جائے گی. ڈوبتے کو دل کے کا سارا. ارے ضرور بتائیں. کہا دمشق کے اندر جاؤ، ایک عالم دین ہے جن کو ابن تیمیہ کہتے ہیں، ان سے جا کر کے ملو، وہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تمہارے سارے اشکال، ساری ذہنی پریشانی دور ہو جائے گی. کہا کہ سفر کرتا ہوا پہنچا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا. لوگوں نے پوچھا یہ ہے ابن تیمیہ. حاضر ہوا. میں نے اپنی پریشانی دور بتائی اور کہا حضرت اب لوگوں نے بھیج دیا ورنہ اب کہیں جانے کی ہمت نہیں، بس خودکشی کرنے کا ارادہ ہے. کہا کیا ہے بتاؤ؟ کہا سارے، کوئی درگاہ، کوئی شجر حجر، کوئی خانقاہ، کوئی عالم، کوئی پیر فقیر، جنتر منتر، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کر ڈالا. لیکن اب پتہ نہیں تو ہم پر ناراض ہے، میں شفا دیتا بھی نہیں. اب آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ بتائیں. کہا کہ سب کچھ چھوڑو، 5 وقت کی نماز پڑھو اور جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، اور کہیں نہیں جانا، سیرت کا مطالعہ کرو. کہتے ہیں بس انہوں نے نبی کا حوالہ دیا کہ آؤ نبی کی سیرت. سب ہو رہے یہ وظیفہ یہ کر 300 مرتبہ 371 مرتبہ 570 مرتبہ سب بتائیے، لیکن اس شخص نے کچھ نہیں بتایا. کیا بتایا؟ جاؤ نبی کی سیرت مطالعہ. کہا آئے کتاب لی، سیرت کا مطالعہ کیا تو معلوم پڑتا ہے ایک سیرت کا ایک واقعہ پڑھتے ساری مصیبتیں. آخرکار چل کر کے کہتے ہیں اب عماد الدین واسطی کے بجائے شیخ عماد الدین واسطی بن گئی. دوستو آج مسلمانوں کو ذرا دیکھو، اگر صبر، استقامت اور باطل کا مقابلہ، فتنے کا دور میں کیسے زندگی گزاریں، تو ذرا سوچ لو کہ رسول نے ابو جہل اور ابو لہب کے درمیان کیسے زندگی گزاری تھی. اگر مصیبتوں اور بلاؤں میں، دشمنوں کی طرف سے آنے والی پریشانیوں میں ہمارا کیا موقف، ہم کیسے زندگی گزاریں. اگر چاہو تو جنگ بدر کے واقعات اور سورۃ آل عمران کے آیات کا مطالعہ کرو، سیرت کا مطالعہ کرو. انشاءاللہ جہاں ہم نے نبی کی سیرت کو اپنا لیا، پھر کسی فلم اسٹار کا کردار ہمیں اچھا نہیں. مشکل کیا ہے، نبی کی سیرت تو اچھی نہیں، ہر کرکٹ کھلاڑی، فلم اسٹار کی ہر ادا ہمیں اچھی لگتی ہے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. اللہ تو چاہتا ہے کہ بہترین قسم کے راستے تمہیں بتایا ہے، نبی کو اسوہ دیا ہے، لیکن اہل باطل چاہتے ہیں کہ تم نبی کی اتباع، ان کا اسوہ، ان کی سیرت، ان کی سنت اپنانے کے بجائے جیسی وہ دین سے بالکل آزاد ہو گئے ہیں ویسے تم بھی دین چھوڑ کر ان کے جیسے بن جاؤ. یہ اصل میں دنیا چاہتی ہے دوستو. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بے راہ روی سے، فتن میں، خوشی میں، غمی میں، پریشانی میں، اگر ہم دین پر قائم رہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، عقیدہ بھی درست ہو، اعمال بھی درست ہوں، تو انشاءاللہ اگر ہم نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. اچھا کمال ہے، سب یہیں تک پڑھتے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سفیان، سیرت النبی میں اتنی آیت پڑھی جاتی ہے نا، ہاں اس کے آگے بھی سنا ہے کبھی؟ آپ بتائیں بھائی. ہم نے تو نہیں سنا. کیوں؟ کام کی چیز تو آگے ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ 20 سے نکلا، پروگرام ختم کر کے اور ماشاءاللہ معلوم پڑا کہ پورا بامبے مجمع میں ہوگا.
اور نقد نبی کی سیرت ربیع الاول کا مہینہ اتفاقاً وہاں تو گزرا تو معلوم پڑا مولوی اکیلے ہی ہے اور معلوم پڑا پورے پبلک ہوگی 10-20 آدمی اور کوئی سننے والا نہیں. میرے بھائی آگے ذرا سنو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ ان کے لیے ہے، یہ نبی کی سیرت کو اپنائیں گے جن کو فکر ہو کہ آخرت ہماری کامیاب کیسے ہو، ہمارا رب ہم سے راضی کیسے ہو، دنیا آخرت ہماری کامیاب کیسے گزرے. وہ نبی کی سیرت اپنائے گا، ورنہ انگوٹھا چوم کے چھوڑ دے گا، سیرت کبھی نہیں اپنائے گا. سب کی سیرت اپنائے گا لیکن نبی کی سیرت نہیں اپنائے گی. کیوں؟ لمن کان یرجو اللہ. نہیں کیوں؟ تو دامن پکڑ کر مچل جائیں گے. وہاں تو عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کو عمل کی ضرورت ہے، عمل ہی میں اللہ نے سارا علاج رکھا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تو دوستو نبی کی سیرت اپناؤ، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اگر کچھ نہ ملے اور سیرت النبی میں اگر آپ واقعی رحمت للعالمین جو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا، تو دنیا میں ایک ہی کتاب ہے جس نے اس آیت کی ایسی شرح کی تفسیر کی کہ دنیا دنگ رہے. وہ کتاب کا نام رحمت للعالمین. قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. اس کتاب کو پڑھو تب پتا چلتا ہے کہ نبی واقعات تو بہت ہیں لیکن نبی پوری عالمین پورے کائنات کے لیے کیسے رحمت بن کر گئے وہ پتا چلے گا. کتاب انگلش میں ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہمارے استاد محترم نے عربی میں بھی کر دیا ہے. مختلف زبانوں میں اس کتاب کو ضرور پڑھیں. سیرت پاک کو اگر پہچاننا ہے، نبی کی رحمت کیسے، نبی کیسے رحم و کریم تھے، تو اس کتاب میں سب کچھ پتا چل جائے گا. تو دوستو سیرت النبی. نمبر 4 دوستو آج بڑا فتنہ ہے. 3 ہو گئے. نمبر 1 کتاب و سنت کا سیکھنا، نمبر 2 علماء سے جڑنا، اور نمبر 3 اور آگے اکابر سے دوستو تعلق رکھو. آج یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. آج اکابر کو اساغر کی ضرورت پڑ رہی ہے، اساغر کو اکابر کی ضرورت نہیں پڑی. کیا مطلب؟ ذرا اپنے بڑوں سے جڑ کے بیٹھو، جڑ کر ان کے ساتھ بیٹھو. اور شریعت کے روشنی میں 3 قسم کے 3 بڑے سمجھے ختم ہو گیا. وقت کیا بھائی؟ کتنے بھائی؟ کتنے نہیں؟ 3 قسم کے ہیں جن کو اکابر کتاب و سنت کے روشنی میں کہا گیا ہے. نمبر 1 حکام، بادشاہ، امیر المومنین، ان کو. نمبر 2 آپ کے گھر کا بادشاہ، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے دادا، خاندان کے بڑے، ان بڑوں کے ساتھ بیٹھنا. لیکن آج بڑے نہیں، آج کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ یہ اخلاق بھی سکھلا رہا ہے بڑا اچھا، تعلیم بھی بڑی اچھی دے رہی ہے، اور ماں باپ کو پتہ نہیں اندر اور کچھ کر ڈال رہا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی. اکابر کو ہم نے چھوڑا، اس شیطان کے پیچھے لگ گئے. دوستو اکابر، البرکت مع اکابرکم. اللہ کے رسول میں ساری برکت ہے تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنے میں اللہ نے رکھا. کس میں رکھا؟ بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کی بہت ساری باتیں اپنی بوڑھی ماں سے، دادی سے سیکھا ہوگا، نبی کی سیرت اپنے دادی سے سیکھا ہوگا. تو ایک زمانہ وہ تھا رات کو انسان بچے کالج سے پڑھ کر کے آئے، کاروبار چھوڑے تو گاؤں اور محلے میں خاندان میں کوئی بڑا آتا تھا، اس کے پاس آ کے بیٹھے تھے، کچھ سنائے، کہانیاں سنائے. اور آج تو بوڑھا خاصہ اکیلے رہ جاتا ہے، بیٹا بھی نہیں باپ کے پاس بیٹھے، لیکن کیوں؟ اس کو یہ چاہیے. اور ابھی پچھلے مہینے سنا ہوگا کیا حشر ہوگا، دیکھا ہوگا آپ کے ملک ہندوستان کے اندر اکابر. آج اگر آپ کے
من پسند، آپ کی چوائس، آپ کی محبوب چیز کے رکاوٹ میں اگر ماں بھی آتی ہے تو اولاد ماں کو بھی گولی مار رہا ہے. سنا کہ نہیں سنا؟ آپ ہی کے ملک میں ہوا. صرف ماں نے ٹیلی فون چھین کے رکھ لیا، صرف ٹیلی فون چھین کر کے رکھا، اور بیٹا گیا پستول لے کے آیا، سر کو گولیاں مار کے ماں کو اڑا دیا. انسان آج جب اکابر سے اتنا دور ہوگا تو سیکھیں گے کیا سیکھیں گے؟ گلا تو گھوڑ دیا ہے کالج میں تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. آج کے اسکولوں سے تو کچھ سیکھنے کو ملنے والا نہیں، اسکولوں سے کچھ سیکھنے کو ملنے والا نہیں. سمجھ گیا؟ کوئی آپ کو وہاں اسلامی آداب اخلاق نہیں سکھائے گا. اب لے دے کے رہ گیا تو علماء سے آپ دور ہیں. آخر میں سب سے بڑا مدرسہ آپ کا تھا تربیت کا، آپ کے والدین کا، اور آج والدین کے پاس اولاد بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنے طبقات کے اندر، چند نوجوان ایسے چبوترے میں بیٹھے تھے. حضرت ہشام بن عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، ٹھہر گئے اور رات کو دیکھا اور چند نوجوان بیٹھے، کہا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، یہ چبوترے میں بیٹھ کے ٹائم پاس نہ کرو، کس سے کہانیاں نہ کرو، کسی کے ذات کا تبصرہ نہ کرو. جاؤ اپنے قوم اور قبیلے کسی خاندان کے بڑے آدمی کے پاس بیٹھو تاکہ تمہیں اس کے ساتھ کچھ اس کے پاس بیٹھ کے کچھ دین کی باتیں، بڑے اخلاق کی باتیں سیکھنے سکھانے کا موقع مل جائے. اور کہاں کی یاد رکھو، کسی قوم کی ہلاکت کی طرح ہوتی ہے کہ نوجوان اپنے بڑوں کو نظر انداز کر کے اپنے ہی گروہ کے ساتھ زندگی گزارنے لگے. اور سنن ترمذی کی حدیث صدر پر کچھ کلام ہے، لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور کتاب اغاثۃ اللہفان میں بہت ساری بارے شواہد نقل کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو 15 عذاب کو اللہ تعالیٰ نے دھاگے کے اندر پیرو رکھا ہے، بالکل پیرو رکھا ہے. جیسے موتیوں کا ہار ہوتا ہے یا بہت ساری مسجدوں میں تسبیح رکھی سبحان اللہ پڑھنے والی، اگر اس کو دھاگا توڑ دو تو سارے دانے ایک ایک کر کے ایک مرتبہ میں نہیں گریں گے لیکن مسلسل گرتے رہیں گے. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اللہ نے ایسے عذاب کے دھاگے کو گرو رکھا ہے. جب میری امت 15 برائیاں کرنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ عذاب کے دھاگے کو توڑ دے گا، ایک عذاب نازل ہوگا دوسرا اس کے پیچھے آ جائے گا. ہر وقت کوئی نہیں، کبھی زلزلہ ہے، کبھی سیلاب ہے، کبھی خونریزی ہے، کبھی قتل ہے، کبھی تو کوئی نہ کوئی عذاب ہر وقت میری امت پر آتا رہے گا. ان برائیوں میں سے کیا ہے؟ وَأَدْنَى الرَّجُلُ صَدِيقَهُ وَأَقْصَاهُ، ایسا زمانہ آ جائے کہ نوجوان اتنا بے راہ اس طرح سے بے رحم ہو جائے اپنے دوستوں کی دوستی نبھانے کے لیے تو رات بھر دوستوں کے ساتھ باہر رہے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور بوڑھے باپ کو گھر میں، اور اس صدی کے اندر بوڑھا باپ کو اس کو کھانسی آنے لگے، ذرا بیمار ہو جائے تو ایسا کرو اس کو بوڑھوں کے گھر میں گورنمنٹ کے حوالے کر دو. اللہ اکبر. ادنى الرجل صديقه واقصاها. اور دوسری برائی کیا ہوگی؟ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَطَاعَ أُمَّهُ. بس شادی ہونے کی دیری ہے، شادی ہو گئی تو صرف بیوی کی سنے گا، بیوی کی راضی رکھنے کے لیے ماں کو لات بھی مارنا پڑے تو ماں کی بات کو بھی لات مار کے ٹھکرا دیا کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو. اکابر سے جوڑو، البرکۃ مع اکابرکم. اور تیسرے علماء، یہ 3 اکابر ہیں، حکام حکمراں، نمبر 2 ماں باپ، اور نمبر 3 علماء. اللہ سبحانہ البرکۃ مع اکابرکم. اے لوگو اکابر ہی میں تمہارے انہی کے اندر اللہ نے کیا رکھی ہے؟ برکت. اگر برکت اکابر میں ہے تو باہر ٹائم پاس کریں گے، آپ برکتوں سے محروم رہیں گے. اور آپ یاد رکھیے جب بڑوں کے پاس بیٹھیں گے ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار ما لم تدور. کتنی باتیں وہ بتائیں گے دین کی، کتنے مسائل، کتنے تجربات، کتنے علماء کے واقعات اور کتنی نصیحتیں وہ بتائیں گے شاید کہ نہ تمہیں کسی کتاب میں پڑھنے کو ملے اور نہ تو آج کے مولویوں سے تمہیں سننے
کو ملے تمہارے باپ دادا پرانوں سے مل جائے. تو دوستو گراں اوروں کے پاس جا کر کے ٹائم پاس کرنے کے بجائے اسی لیے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کو طرح دیکھو جس میں کہنے لگے یا رسول اللہ فیما نجات المومن, ہمارے مومن بھائی کی نجات کب ہو سکتی ہے؟ دنیا میں عذاب سے, فتنوں سے, ضلالت و گمراہی سے, اسی طرح سے عذاب قبر سے, عذاب نار سے, اللہ تعالیٰ کے قہر سے ہمارے مومن بھائیوں کو نجات کیسے مل سکتی ہے؟ آپ نے 3 اعمال بتائے, اس میں ایک تھے میرے بھائیوں کہ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ, ٹائم پاس کرنے کے لیے باہر دوستوں کے بجائے اپنے گھر میں رہو, گھر میں بیٹھو, نجات مل جائے گی. گھر میں رہو گے باہر کے گناہوں سے بچو گے, برائیوں سے بچو گے, غیبت سے بچو گے, چغلی سے بچو گے, بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو گے, چھوٹے بچوں کی تربیت کرو گے, بیوی کا حق ادا کرو گے, پھر تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. اور آج ہمارے ہم بڑوں سے جڑنے کے کیوں؟ یہ تو بوڑھے سٹھیائے ہیں, ہاں یہ سب سٹھیا گئے ہیں, ان کو دنیا کا کوئی تجربہ نہیں ہے. یہ کہہ کر کے ہم بڑوں کی مجلس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں. اور میں نے کہا اگر کچھ چاہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑتا نہیں, ذرا اس پر کنٹرول کرنے, شاید بہت سارے مصیبتیں دور ہو جائیں. یہ بڑا خطرہ, اس کو اتنا استعمال کر, اللہ کی نعمت ہے لیکن نعمت کو نعمت کے طور پر استعمال کریں, تب کہیں ایسا نہ ہو یہ استعمال آپ کے لیے زحمت بن جائے. تو لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ, ارے نہیں پوچھ لے گا ہم نے نعمت دیا تھا تو اس کو تم نے غلط استعمال کیوں کیا. دوستو آنکھ کی حفاظت, دل و دماغ کی حفاظت, ساری پریشان چیزوں کی حفاظت ہوگی اگر آپ کنٹرول کریں گے اس پر تک. اللہ اکبر. نمبر 5 3 چیزوں سے جڑے رہو دوستو, الجمعۃ والجماعۃ والعامہ. یہ 3 چیز, الجمعۃ والجماعۃ والعامہ, 4 چیزوں سے باقاعدہ 3 چیزوں سے جڑے رہو. تو کتنے ہو جائیں گے؟ 8-9 ہو جائیں گے میرے خیال. جمعہ, جماعت اور عامہ. مسند احمد بن حنبل, ترمذی اور شعب الایمان للبیہقی کی روایت. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر شیطان کے شرط, اور شیطان 2 طرح کے ہوتے, ایک شیاطین انس, دوسرے شیاطین نہیں ہوتے جن اور انس. ابن عبد پر نقل کرتے ہیں ایک صاحب ایسے جنگل میں جا رہے تھے, کوئی آپ کی طرح کوئی بزرگ نے ایک صالح اور بیٹھا ایسے مست, کوئی پنکھا جائے, کوئی پیر دبا رہا ہے, کوئی ہاتھ دبا رہا ہے. کو بزرگ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم تو کہا, لیکن کہتا ہے بھائی تم کیسے آدمی جو ہم پر سلام کر رہے ہو؟ کہا اتنے اچھی شکل و صورت, اتنے بزرگ ہم کو کہیں نہیں نظر آئے, جتنے بڑی داڑھی آپ کے, کتنے بڑے بزرگ ہیں. یہ سب خوش نصیب ہے جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں سوچا سلام کر دوں گا, آپ وعلیکم السلام کر دیں گے تو میرا بیڑا بھی پاک ہو جائے گا. کہا بھائی اپنا راستہ پکڑو, ہم کو نہ دیکھو ہم شیطان ہیں, ابلیس ہیں. قال لا حول ولا قوت الا باللہ. پتہ چلا پکے ولی ہیں. کہا اللہ کی قسم شیطان ہے. وہ کہتا اللہ کی قسم آپ پکے ولی. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا اللہ تو ولی ہے جو اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا, اور آپ سے بڑا ولی کون ہوگا؟ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ولی ہے, اور آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ولی نہیں. تو آپ یہی آج بھی ان کی ساری تو ولی ہونے سے تو بڑی دلیل ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے مان جاؤ میں شیطان ہوں, ابلیس ہوں, میں اصل میں ولی نہیں ہوں. کہا اللہ واللہ باللہ اللہ, ہم جتنی قسم وہ سب کھاتے ہیں, آپ اللہ کے ہونے سے. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا شکل دوسروں بتا رہی, میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں ولی نہیں ہوں. کہا اچھا تم ولی نہیں ہو, کیا دلیل ہے؟ ہم کو تو نظر آ رہے ہو. کہا کہ اصل میں ابلیس ہوں. کہا واللہ ابلیس نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ابلیس نے بابا آدم کے سامنے اللہ کی قسم کھایا تھا میں 24 گھنٹے آدم کے اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا, اور اتنے آرام سے آپ بیٹھے ہیں. ابلیس ہوتے تو اتنے آرام سے نہ بیٹھتے, انسانوں کو گمراہ کرتے رہتے. کہا یہی دلیل. کہا کہا اللہ کی قسم میں ابلیس ہوں, لیکن ہمارا کام تم جیسے انسان کرنے لے, میں ریٹائر ہو کے بیٹھا ہوں. ابلیس, لیکن میرا کام تم لوگ کرنے لگے, ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. من الجنت دوبارہ پڑھتے ہو, شیطان 2 طرح کا ہے. یہ انسان بھی شیطان کا کام کرتا تو وہ بھی شیطان ہی بن جائے.
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة، اللہ دونوں شیطانوں سے پناہ مانگتا ہوں. تو میرے بھائی ذرا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر شیطان سے بچنا ہے تو اللہ نے فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے وہاں نہیں جانا چاہتے، کہ اگر شیطان کے شر سے بچنا ہے تو اب بے احرمی سے بچنا ہے تو 3 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو دوستو. نمبر 1 الجمعہ، الجمعہ. نمبر 2 الجماعہ، اور نمبر 3 العام. جمعہ، کبھی جمعے کی نماز نہیں چھوڑو. دور سے آنا پڑے کوئی بات نہیں، آؤ با جماعت جمعے کی نماز پڑھو، خطبہ سنو. ہفتے بھر ایمان مرجھایا ہوگا خطبہ سننے کے بعد، ایمان تازہ ہو جائے گا. اور کتنی خوش نصیبی ہے، پورے محلے کے بھائیوں سے ملاقات ہو جائے گی. ایک جمعہ آپ نہیں آئیں گے تو مسجد کے امام سے لے کر کے 50 مقتدیوں تک فکر ہوگی، میرا بھائی ہمیشہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، کیا بات ہے آیا نہیں. تو آپ جمعے سے جڑے رہیں گے تو شیطان کبھی بہکانا بھی چاہے گا تو یہ آپ کے ساتھی جا کے آپ کو پکڑ کے پھر دوبارہ لائیں گے، شیطان کی ساری محنت ضائع کر دیں گے. نمبر 2 والجماعتی، پر 2 آنا. نمبر 1 باجماعت نماز پڑھنے کی پابندی کرتے رہو، ہمیشہ مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز پڑھو. دوستو جو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا رہتا ہے تو اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں، بڑی حدیث طویل ہے، کہ جو انسان 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اللہ اپنی حفاظت میں لیتا ہے، اس کے جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی. اور بڑی فضیلت کیا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کہیں بیمار ہو گیا، کسی بیماری کسی وجہ سفر میں چلا گیا، تبش بشل ملائے گا. وہ رحمت کے فرشتے جو آپ کو آتے دیکھتے تھے، آپ کے ارد گرد بیٹھتے تھے، وہ انسانوں سے نہیں پوچھتے، رب سے جا کے پوچھتے، اللہ وہ تیرا بندہ جو نماز کے وقت مسجد میں کھڑا جگہ آ کے بیٹھتا تھا، آج 3 دن ہو گئے، 2 دن وہ تیرا بندہ نظر نہیں آ رہا ہے. اب آگے ذرا سن، اللہ فرماتے ہیں وہ بچہ، وہ بندہ میرا بیمار ہے، فلاں جگہ ہسپتال میں، فلاں جگہ گھر میں ہے، تو اللہ سے فرماتے ہیں وہ سارے رحمت کے فرشتے جہاں مریض بستر پپڑا ہوا ہے، اللہ کی قسم اللہ سے فرمائے وہ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. اتنی بڑی خوش نصیبی، جس انسان کی عیادت کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجے گا، کافروں کو اس پر کیسے مسلط کرے گا، دشمنوں کو کیسے اس پر مسلط کرے گا، جو فرشتے جس کے ساتھ یارو تبسمسلہم الملائکہ، فرشتے بے قرار ہو جاتے ہیں. اللہ وہ تیرا بندہ ہمارا ساتھی نہیں آیا. اللہ کو فرمایا وجرشاہم ملائکہ، مسجد میں آتا اکیلا نہیں بیٹھتا، چاروں طرف کو گھیر کر فرشتے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آگے اللہ سے فرمایا کہ نہیں اصل وہ کسی کام کے لیے چلا گیا ہے، بامبے چلا گیا، پونا چلا گیا، فلاں جگہ چلا گیا ہے. واللہ اللہ سے فرماتے ہیں جب فرشتے سنتے ہیں کسی کام سے چلا گیا باہر تو وہاں فرشتے فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں کا آنو، اور فرشتے جا کر کے اس کی مدد کرتے ہیں وہاں. واہ اکبر، اتنی بڑی خوش نصیبی دوستو. باجماعت تو اللہ ایک دن اگر غائب ہو گئے تو سارے نمازی آپ کو ڈھونڈیں گے، امام بھی، ساتھی بھی ڈھونڈیں گے. اگر شیطان نے ورگلایا ہے تو آپ کو سارے ساتھی آپ کو اللہ پتلائیں گے. اسی طرح سے جماعت کا دوسرا معنی، جو آپ کی جماعت ہوتی ہے، تنظیم ہوتی ہے، آپ کی کمیٹی ہوتی ہے، آپ ان سے جڑ کر کے کہیں علیحدہ اگر زندگی گزاریں گے، سمجھ گئے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں علیحدگی اختیار کریں گے تو اللہ سے فرمایا جس طرح سے اکیلی بکری چڑھنے والی جو رہتی ہے دور دراز، جو اپنے چرواہے، اپنے مالک، اپنے سہیلیوں کو، اپنی جماعت کو چھوڑ کر کے کہیں جا کر کے اکیلے چل رہی ہے، بھیڑیا آیا اچک لے گیا، سارا کریا کرم بکری کا کر دیا. کیوں؟ بکری کے چرواہے کو، بکری کے مالک کو بھی پتا نہ چلا. کیوں؟ بڑی سیانی کم وقت بن رہی تھی، یہ بیوقوف ہے، ہمارا چرواہا بھی اور سہیلیاں بھی سب بیوقوف ہیں. گھسا چلا چلے جاتی ہے، ہم وہاں دور
بڑے چارے کی لالچ میں ہمارا نوجوان بھی سوچتا ہے یہ جماعت کچھ نہیں کرتی، مدرسے والے کچھ نہیں کرتے، یہ مولوی صاحب کچھ نہیں کرتے، یہ ہمارے صدر صاحب جماعت پر قبضہ کر کے کچھ نہیں، اس لیے ان کو چھوڑو ہم عرب جاتے ہیں۔ پھر عرب جاتے ہیں تو پھر واپس آنے کا چانس نہیں، کیوں؟ وَإِخْوَانُهُمْ يَبُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، شیطان نے علیحدہ نہیں کرایا اور پھر چاروں طرف گھیر کے آپ کو کہیں اور لے جا کے پھینک دیا۔ پھر جب کہیں پولیس کیس ہو گیا تب کہتے ہیں جماعت کا آدمی تھا، جماعت اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے۔ ارے جماعت کا بھگوڑا تھا، جماعت کیا کرے اس کے لیے؟ وہ تو جماعت کا بھگوڑا تھا، جماعت کو لات مار کے گیا، وہ اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، اللہ رسول فرمایا تھا بھیڑیا اسے اچک لیتا ہے۔ دوستو اسی طرح عامہ کا ہمارے بتایا جاتا ہے صحابہ سے لے کر کے آج تک بڑی عجیب سی بات ہے، جو عامۃ المسلمین کتاب و سنت پر توارث کے طور پر جو عمل کرتے آ رہے تھے، اب کوئی نیا مفتی آ کر کے کوئی نیا فتویٰ دے اس کے خلاف تو اس کو فتویٰ قبول کریں گے تو ضلالت و گمراہی میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ عامۃ المسلمین کا طریقہ آپ نے چھوڑ دیا۔ بہرحال دوستو یہ ساری باتیں ہیں، 4-5 منٹ میں ٹائم لوگا، ایک آخری بات بتا کے آپ کے سامنے ہم ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ساری بلائیں آخر کیا ہے؟ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیونکہ بعض ساتھیوں نے اشارہ کیا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا بسند صحیح حدیث طبرانی وغیرہ کی موجود ہے، اللہ رسول نے ارشاد خمس بخمس، بس اسے گنا دے کر اللہ سے فرمایا 5 برائیاں ہیں، جب تم 5 برائیاں کرو گے تو تمہارے اوپر 5 اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو برائیاں سن لیں، پھر عذاب کو کہنے کی ضرورت ہے، پھر اپنے سے فیصلہ کرتے رہے گا۔ نمبر 1 اللہ سنیا ارشاد فرمایا ما نقض قوم العہد، جب بھی کوئی قوم وعدہ شکنی کرتی ہے، عہد توڑتی ہے، اللہ سے جو عہد کیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کریں گے۔ جب ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، بندوں سے وعدہ کیا، اگر ہم وعدے کو پورا نہیں کریں گے توڑ دیں گے۔ اب یہ پیشانی ہفتے میں جمعے کے دن صرف 1 مرتبہ جمعے کی نماز میں جھکے اور وہاں کوئی شرک کا اڈا ہو تو جتنی مرتبہ گزریں گے ہاف ڈاؤن ہر وقت سجدہ کر کے جائیں۔ کیا خیال ہے؟ حرم میں چادر 1 مرتبہ چڑھتی ہے سال بھر میں، اور یہاں 1000 چادریں روزانہ چڑھتی ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف تو 7 مرتبہ، یہاں ہو زندگی کیا کیا ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اللہ کے عہد کو توڑا اور سنت تو ختم ہو گئی، بدعت ہی بدعت میں ہمیں آپ نے فرمایا ما نقض قوم العہد، جب بھی کوئی امت مسلمہ میری امت کلمہ پڑھنے والے یہ اللہ کے وعدے کو توڑیں گے تو اللہ کسی دشمن قوم کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا، کسی ظالم قوم، الا سلط علیہ یا سلط علیہ، اللہ ان کے اوپر کسی جابر ظالم قوم کو مسلط کر دے گا۔ مسلط اللہ نے جب کر دیا، ڈنڈے مارتے رہے گی وہ ظالم قوم، ظلم کرتی رہے گی، جب تک اللہ سے توبہ نہیں کرو گے وہ ظالم ظلم ختم ہونے والا نہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، توبہ استغفار کرو دوستو۔ نمبر 2 وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَاءَ فِيهِمُ الْفَقْرُ، اور جب اللہ اس کے رسول کا قانون، اللہ اس کے رسول کے حکام، اس کے فرامین کو نظر انداز کر کے غیروں کے قانون اور غیروں کا طور طریقہ، غیروں کا کلچر، غیروں کا فیشن قبول کرنے لگیں گے، نبی کی سنت، اللہ تعالیٰ کی شریعت، نبی کی سنت اور طریقہ سب چھوڑ دیں گے، غیروں کے وجہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نوت، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے ہو، جب یہ نوبت آ جائے گی فشا فیہم الفقر، پھر اللہ تعالیٰ بے روزگاری اور فقر محتاجی تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ نمبر 3 ولا تطففوا المکیال والمیزان، جب ناپ اور تول میں ڈنڈی مارنے لگیں، کمی بیشی کرنے لگیں، اپنا حق تو دبا کر کے لیں اور دوسروں کا حق دینا ہو تو
دینے کے لیے تیار نہیں. باپ چاہتا ہے بیٹوں سے اپنا حق لے لے لیکن بچوں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں. شوہر چاہتا ہے بیوی سے پورا حق لو لیکن بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ مارکیٹ میں جائیں, لینا ہے تو دبا کے لے, دینا ہو تو گھٹا کے دے. جہاں ڈنڈی مارنے کے امانت میں خیانت, پھر اللہ تعالیٰ 2 عذاب مسلط کر دے گا. نمبر 1, اللہ تعالیٰ آم کی فصلیں تو آئیں گی, آم ہرا بھرا ہوگا, کھیتیاں ہری بھری ہوگی لیکن پھل نہیں آئے گا. فصلیں ہوگی, ہری بھری ہوگی, موسم اچھا ہوگا لیکن پھل نہیں آئے گا. نمبر 2, اخذوا بالشنیع, دوسرا اور کیا ہوگا, آمدنی خوب ہوگی, کاروبار خوب چلے گا, تنخواہ خوب لمبی ہوگی, لیکن اللہ رسول نے فرمایا اللہ بیچ سے برکت اٹھا لے گا. 3 ہو گئے. نمبر 4, ولا فسافی ولا غارت الفاحشۃ, ہمارے امیر محترم نے اس کی طرف اشارہ کیا. اور جب بے حیائی, بے پردگی, زناکاری, بے شرمی عام ہو جائے, جہاں عام ہو گئی بے شرمی, بے حیائی, زناکاری, حرام کاری, اور سب کو معلوم ہے, سمجھ گئے نا, کہیں برائی کے اڈے بچانے کی ضرورت نہیں. رات کو ذرا چیک کریں بند کر کے بچے کیا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ پتہ چل جائے گا. جہاں یہ برائی عام ہوگی الا فشا فیہم الموت, تو انسانی جان کی کوئی قدر قیمت نہیں, قتل و غارت, خوریزی بالکل عام کر دے گا اللہ. اور دنیا کا کوئی مقامی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک کبھی قاتل کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. سن لینا, ولا ظہرت الفاحشۃ فی قوم, جہاں بے حیائی عام ہوئی اللہ عذاب کے طور موت کو گولیوں سے مارے جاؤ گی, قتل عام کیا جائے گا, سب کچھ ہوگا, ٹرینوں سے پھینک دیا جائے گا, گاڑیاں چلا دی جائے گی. کیوں؟ بے حیائی, زناکاری, حرام کاری عام ہو گئی. نمبر 5 اور آخری چیز, ولا منع الزکات, اور جب کوئی قوم زکات دینے میں کوتاہی کرے گی اللہ تعالیٰ تحت کا عذاب ان پر مسلط کرے گا. بارش نہیں ہوگی, بادل چمکیں گے, گرجیں گے, لیکن بارش موسم پر نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں, یہ بڑی عجیب سی باتیں, عجیب سے زندگی ہماری رات میں گزر رہی ہے. ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کریں. بہت ساری باتیں میرے محترم نے کہہ دیں, لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں. پھر بھی کہیں گے کہ اگر ضرورت گناہی سے بچنا ہے تو 6-7 چیزیں میں نے بتائی, انشاءاللہ ان کی پابندی کریں. واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا, ساری مشکلات حل ہو جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم اور